رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ کل ہم نے ہفت اقسام کی بات کی تھی کہ جی ہفت اقسام کیا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھو جب بھی کوئی لفظ آئے گا آپ کے پاس، زیادہ تر تو افعال فعل وغیرہ کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اسموں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس کوئی بھی لفظ آتا ہے تو آپ اس کی تعداد دیکھتے ہیں کہ تعداد کتنی ہے لفظ کی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ضربہ ہے تو آپ اس میں دیکھا کہ اس میں 3 حرف ہیں، 3 حرفوں کو دیکھا تو یہ ثلاثی بن جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مزاج حروف کیا ہیں، اس کے اندر حروف کی مزاج کیا ہیں، اور مزاج حروف کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ جناب اس میں سے تین جو ہے نا مزاج ذرا خطرناک ہوتے ہیں، ایک حمزہ، ایک حرف علت آ جائے، اور جب 2 حرف ایک جنس کے آ جاتے ہیں حروف اصلیہ کے مقابلے میں تو اس وقت جو ہے وہ پریشانی بن جاتی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو عام طور پہ یہ ہمارے پاس وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اسم کے اندر جو آپ پہچان رہے ہوتے ہو تو آپ اسم کے اندر پہچاننے کے لیے آپ یہ کہتے ہو کہ جی اسم کی خاص ایک اوزان ہوتے ہیں، ان اوزانوں کے ذریعے سے آپ اس کو پہچانو گے اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں، حروف اصلیہ اور حروف زوائد جو ہے۔ تو آج جو میری ریکارڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر اپنے جو اجرا کی جو ہے وہ آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر سننی ہے۔ اس کے اندر جو سبق ہوگا، آج کا جو سبق ہوگا کہ جی اس میں سے کہ مادہ نکالنے کے حوالے سے زائد کی کیا ترتیب کیا ہوتی ہے، کس طرح حروف زوائد، اور یہ جو ہے نا وہ آج کی جو ریکارڈنگ ہوگی، میرے خیال میں سبق نمبر شاید آج 21 ہوگا، شاید 21 نمبر سبق ہوگا جو آج کی وہ ہوگی۔ اس کو لازمی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو وہ ہو جائے گا، اس میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے جی تو وہ اس میں سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، سبق نمبر 21 ہے یا جو بھی وہ ہوگا اس میں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب یہ آگے آپ کے پاس کہ اب ہم آگے ذرا تھوڑا سا ان چیزوں کو، بلکہ 22 ہوگا شاید آج کا سبق، شاید 22 ہوگا، سبق نمبر 22 ہوگا، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 22 کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے میں نے کیسے بتایا ہے چیزوں کے حوالے سے وزن نکالنے کے اندر۔ اچھا، سیگوں کو پہچاننے میں بھی بعض طلباء کو بڑی پریشانی آتی ہے، سیگوں کے پہچاننے کے اندر کہ جی سیگے جو ہوتے ہیں، آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس نا 2 چیزیں آپ لوگ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ایک لفظ تھا آپ کر رہے صرف صغیر، اور ایک تھا آپ صرف کبیر جو تھا۔ یہ 2 لفظ آپ کے جو ہے نا اساتذہ نے آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، اور صرف صغیر اور صرف کبیر۔ صرف صغیر کے اندر جو کام کیا جاتا ہے، دیکھنے میں نا ہمیں لگتا ہے کہ جناب یہ جو گردان ہے نا یہ چھوٹی گردان ہوتی ہے، اور یہ ہمیں بڑی گردان نظر آتی ہے کیونکہ ایک ہی جگہ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہ کیوں صرف صغیر کہتے ہیں، اس کو صرف کبیر کیوں کہتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ صرف کبیروں کی جو صرف کبیر تھی ان میں سے ایک ایک سیگا اٹھا کے نا ان سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو صرف صغیر بنا دیتے ہیں۔ جیسے ضربہ ماضی کا سیگا، یضرب مضارع معروف کا، پھر ضربن مصدر آ گیا، پھر ضریبہ مجہول آ گیا، یضرب مجہول آ گیا، ضربن فذاک مضروب اس میں مفعول آ گیا، اس طرح یہ سارے کام کر کے اکٹھا کر لیتے ہیں صرف صغیر کے اندر سے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس باب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باب جو ہے وہ ہم نے کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، اس کے کیسے حروف کیسے آئیں گے اور اعراب اس پہ کیسے آئیں گے۔ تو عام طور پہ یہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو صرف صغیر اور صرف کبیروں کے اندر سے یہ ہمارے پاس آ رہی تھی، صرف صغیر یا صرف کبیر جو ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے کیا کیا کہ جو یہ جو تھا اس میں سے، لیکن آپ جب بھی نکالتے ہیں یہ لوگ صرفی حضرات، یہ جو باب بناتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں باب؟ یہ باب ایسے بناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جناب ماضی کا سیگا لے لو، مضارع کا لے لو، ٹھیک ہے، اس میں فاعل لے لو، اس میں مفعول لے لو، پھر مجہول کے سیگے لے لو، پھر اس طرح ہی ظرف کے سیگے لے لو، اور
جو ہے یہ اس میں اعلیٰ کے لے لو، اس میں تفضیل کے لے لو، یہ عام طور پہ سیگے جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے لیے گئے ہوتے ہیں اس میں سے۔ لیکن ہمارا جو کام ہے، ہمارے سامنے جب کوئی گردان آئے گی یا کچھ سیگا آئے گا تو ہمیں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں۔ ہمیں کام کیا کرنے ہوتے ہیں وہ اصل میں جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ جب بھی ترجمہ کریں گے یا کوئی عبارت پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو گردان کی پہچان آنی چاہیے، گردان کی پہچان ہونی چاہیے آپ کو کہ یہ کون سی ہے گردان ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گردان کون سی ہے، ماضی، مضارع، امر، نہیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ آپ کی تھی۔ نیکسٹ کام آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیگا بھی تو پہچاننا چاہیے، ترجمہ آپ کیسے کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ ترجمہ جو کرو گے تو سیگا پہچانو گے تو تب پتہ چلے گا کہ تسنیہ واحد ہے، تسنیہ جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کون سا سیگا کون سا ہے، تبھی آپ الفاظ صحیح بتا سکو گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب مضارع کے اندر جو تضریبو کا سیگا آئے گا، جیسے تضریبو، اب یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جناب ترجمہ میں نے مؤنث کا سیگا کا ترجمہ کرنا ہے یا حاضر کا ترجمہ کرنا ہے، دونوں ایک جیسے آتے ہیں نا، چوتھا اور ساتواں سیگا مضارع کے اندر، چوتھا اور ساتواں، تو یہ جو ہے وہ ایک جیسے آتے ہیں، تو آپ کو سیگے کی پہچان بھی ہونی چاہیے کیونکہ ترجمہ جو آپ نے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ہی آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ معلوم ہے یا مجہول ہے، معلوم ہے یا مجہول کا سیگا ہے۔ ایسے ہی شش اقسام کی پہچان کرنا، شش اقسام آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید وغیرہ جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے شش اقسام کا جو ہے، اسی سے آپ کو پھر بابوں کا پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ ثلاثی مزید میں سے ہے تو کون سی گردان میں سے ہے، کیا اس میں سے وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ باب افعال ہے، باب تفیل ہے، ان کے نام تو آپ نے سنے ہوئے ہوں گے جناب، ٹھیک ہے نا؟ تو پانچواں یہی آ گیا کہ جی باب اور ہم چونک کی پہچان کرنا کہ جی باب وغیرہ، پھر صحیح مادہ نکالنا جو ہے، اصلی حروف کون سے ہیں جو کل ہم، تاکہ اس سے ہمیں لغت کے پہچاننے میں ساتھ، پھر صحیح ہفت اقسام کی پہچان کرنا جو کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جی ہفت اقسام جو ہے 7 قسموں سے کون سا ہے۔ پھر اسی طرح سیگے کا وزن پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس اس میں سے ہے، اور اس میں قوانین کون سے استعمال ہوئے ہیں، قوانین کیسے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا یہ تمام چیزیں آپ نے پہچاننی ضروری ہوتی ہیں کہ جناب آپ کی اس میں سے وہ آپ پہچانتے کیسے ہو۔ یہ کل میں نے اس میں کروایا بھی تھا سبق نمبر 21 کے اندر سے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے کہ جناب ماضی کی جب گردان جب بھی آپ کے پاس آئے گی نا، ماضی کی گردان جب بھی آئے گی تو خیال کرنا کہ اس کے آخر میں تا، تما، تم، تی، تما، تن، نہ، تو، نہ وغیرہ کی چیزیں آ رہی ہوں گی۔ تا، تما، تم، تی، تما، تن، نہ، تو، نہ وغیرہ جو ہے نا، ضربتا، فعلتا، یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے یہ سارے کے سارے یہ دیکھو چھٹے ساتویں سیگے سے یہ شروع ہو رہا ہے، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 تک یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے؟ سلیتا، سلمتا، یہ بارکتا، ترحمتا، یہ وغیرہ سارے اس میں آئیں گے۔ تو آپ کو پہلے گردان پہچاننا، پہلے فوراً باپ پہ نہ جانا۔ اچھا، سلیتا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہونے لگ پڑتی ہے کہ ہم اس کو وہ کرنا چاہیے، یار یہ کون سا باب کون سا ہے، وہ بھائی باب بات کی بات ہے، باب بات کی بات ہے، یہ اپنے پلے باندھ لو۔ اچھا، باب بات کی بات ہے، پہلے کیا کرنا ہے آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اس کی گردان کو پہچاننا ہے کہ گردان کون سی ہے، ٹھیک ہے؟ گردان تو اس میں سے سلمتا وغیرہ یہ اس میں سے، اچھا ایسے ہی ظلم، تم آ گیا، فدارا تم، حسب تم، کل تم، یہ سب کیا آ جائیں گے ماضی کسی کے آگے، اس میں تم آ گیا نا، تا، تما، تم وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ نا آ گیا، کرم نا، یہ جو ہے نا یہ سارے کے سارے جو ہے نا ایسی جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں پہچاننا ہوتا ہے اس میں سے۔ اچھا آخر میں اگر تا ساکن آ رہی ہے، حقت، حقت، اچھا جی، انشقت، ازینت، حقت، تخلت، کفرت، اذا الشمس کفرت، ٹھیک ہے نا؟ واذا النجوم انکدرت، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس طرح کی ازینت لرب حقت، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ازینت، یہ سارے کے سارے تا ساکن وغیرہ بھی آ رہے ہوں گے تو یہ بھی کیا ہوں گے، یہ ماضی کی علامتیں ہوں گے۔ اچھا، ماضی کی علامتیں ہوں گی، یہ آپ نے ذہنوں میں ہونا چاہیے قرآن کریم کے اندر سے، یعنی یہ چوتھا سیگا بن رہا ہوگا ماضی کا جو ہے نا۔
اچھا اس طرح ہی اگر واو آ جائے، واو ماقبل مضموم آ جائے اور شروع میں یا وغیرہ حروف عین میں سے نا واو آ رہا ہو، خلقو، ضربو، وجدو، علمو وغیرہ، یہ سب ماضی کے سیغے ہوں گے. ایسے ہی جو پہلے سیغے کی طرح فعلا، فعیلا وغیرہ فاؤلا کے وزن پہ آ رہا ہوگا، یا فاؤلا اس طرح وہ بن رہے ہوں گے، اگر اس میں سے علامت وہ کرو گے، دور کرو گے، تو وہ ماضی کا پہلا سیغہ بن جائے گا اس میں سے. یا اگر باب جو تھے، جو آپ نے 22 باب جو پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں سے جو ہے مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں، کس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر آ جائیں تو یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، اس میں سے آ جائیں گے. یہ تو تھا کہ ماضی کی ہمارے پہچاننے کے اندر وہ ہوتا ہے، ماضی کے پہچاننے کے حوالے سے. اچھا، مضارع کو جو ہم پہچانتے ہیں، مضارع کو ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ مضارع کی گردان کے سیغوں کی علامات کیا ہوتی ہیں، کہ جن سیغوں کے شروع میں کیا آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک منٹ سر ٹھہر جائیں، ایک منٹ سر، اس کو وائس کو کیجیے گا پاز. چلیے جی. اچھا، مضارع کی گردان کے سیغوں کی علامات کیا ہوتی ہیں، جن سیغوں شروع مضارع کی علامت حروف عطین آ جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ حروف عطین جو ہوتے ہیں نا، حمزہ، تا، یا اور نون جو ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ مضارع کی علامتیں ہوتی ہیں، عطین، ٹھیک ہے نا. تو جیسے یس جدون آتا ہے، یس جدون، تو آپ دیکھو یس جدون، یہ یا شروع میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یا لمون، یا کھلون وغیرہ، یہ جو ہے نا سمجھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، اور یہ جو یا آئے گی یہ زائدہ ہوتی ہے، اچھا اصلی نہیں ہوتی. کل اس لیے بتایا تھا کہ یہ زائدہ جو ہے نا، اس لیے حروف اصلیہ میں سے نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان میں سے جو چیز نہیں آ رہی ہوگی تو تب بھی ہم کیا کریں گے، یہ جو ہے نا یہ ایک علامتیں ہوتی ہیں. یہ آگے جو ہے نا کبھی آپ کو بتائیں گے کہ جناب علی کبھی کبھی فعل مضارع پر لام کی داخل ہوتا ہے، لام کی. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا لی اسلم تو لی ادخل الجنتا، میں اسلام لایا تاکہ لی ادخلا، لی ادخل الجنتا، ٹھیک ہے نا، لی ادخل الجنہ، لی ادخلا، اس کو لام کی کہتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا، اسلم تو لام کی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لام کی اس کا معنی تاکہ ہوتا ہے، جیسے اسلام تک جنتا، تسنیہ، جمع اور واحد متحرک صیغوں میں لام کی کا لام امر کے ساتھ التباس آ جاتا ہے. اب یہ بات سمجھنا کیونکہ دلال مقصور ہوتے ہیں، لہذا کر معلوم کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اچھا اگر مانا ٹھیک ہو تو وہ امر والا سیکھو، اچھا ولی ید خولن المسجد، ٹھیک ہے نا. اور لام کیا بنا ٹھیک ہو تو علت و سبب بنا تو ماقبل فعل کے مضارع والا سیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیتفقہوا فی الدین. اچھا جی، اب ہوتا کیا ہے، دیکھو ایک بات سمجھنا ہے، جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لام کی جب آتا ہے یا لام امر آتا ہے نا، تو ان دونوں کی وجہ سے جو جمع کے سیغے، مضارع کے جو سیغے آ رہے ہوتے ہیں نا، ان میں سے کیا ہوتا ہے، وہ نون چھون گر جایا کرتے ہیں، نون وغیرہ گرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. یدخلون، ٹھیک ہے نا. جیسے اگر یہ آئے گا، اصل میں یدخلون تھا، اگر یدخلون، یدخلون، اس پہ اگر لام امر داخل کرو گے نا، لام امر، تو تب کیا رہ جائے گا، یہ کیا بن جائے گا، لیدخلو، چاہیے کہ وہ داخل ہوں، یدخلون کہ وہ داخل ہوتے ہیں، لیدخلو کا مطلب ہوگا چاہیے کہ وہ سب مرد داخل ہوں، اگر یہ لام امر مانا جائے، ٹھیک ہے نا، لام امر جو ہے، ٹھیک ہے نا. اور بعض دفعہ لام کی داخل ہوتا ہے تاکہ کے معنی میں، تاکہ بھی ہے، تو ادھر بھی کیا ہوگا، ادھر بھی نون گر جاتا ہے، ادھر بھی یہی آ رہا ہوگا، لیدخلو ہی آ رہا ہوگا. اب یہ آپ کرینے سے پہچانتے ہو، وہ لوگ اسلام لائے، اسلمو، میں یوں کہتا ہوں اسلمو، وہ اسلام لائے کیوں، لیدخلوا الجنتا، تاکہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں. تو اب یہ لام امر نہیں ہے، اچھا اسلموا لیدخلوا الجنتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب یہ لام امر نہیں ہے بلکہ یہ لام کی ہے. لیکن دیکھنے میں آپ کو کیا لگ رہے ہیں، یہ امر ہے اور یہ کیا ہے، یہ مضارع جس پہ لام کی داخل ہوا ہوا ہے. تو کرینے سے آپ پہچانو گے کہ کانٹیکس سے دیکھتے ہو کہ جناب یہ کس اس میں استعمال ہو رہا ہے.
یہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب اس میں سے. تو یہ ہوتا ہے کہ مضارع کی علامتوں میں کیا آ رہا ہوتا ہے, شروع میں یا وغیرہ آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آخر میں نون وغیرہ جو آ رہتے ہیں. اگر تسنیہ وغیرہ ہیں تو یدخلو یدخلو یدخلان یدخلون تدخلو تدخلان یدخلن. اچھا, نفی غیر موقت. نفی غیر موقت کیا ہوتے ہیں, اور فعل نہیں گردان کسی کو علامت. نفی غیر موقت کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے پڑھا تھا لا یفعلوا والی گردان آپ نے پڑھی تھی, لا یفعلوا, یہ نفی تھی لیکن غیر موقت تھی, اس میں کوئی تاکید نہیں تھی. لا یفعلوا, ٹھیک ہے نا, لا یفعلوا. اور فعل نہیں میں کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں فعل نفی غیر فعل مضارع منفی, اور نہیں گردان کی علامت یہ ہے کہ ان کے سیغوں شروع میں لفظ لا داخل ہوگا. دونوں کے شروع میں کیا آئے گا, لا آئے گا. ایک بات, ٹھیک ہے نا. اور پھر دونوں جو مونس غائب جو اس کے سیغوں میں فرق کرنے سے معلوم ہوگا. چھٹا اور 12واں سیغہ ادھر کوئی فرق نہیں پتا چل رہا ہوگا. چھٹا اور 12واں سیغے میں کوئی فرق نہیں پتا چل رہا ہوگا. دیکھنا بھی ذرا چھٹا اور 12ویں سیغے میں کیسے وہ ہوگا. آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, جو ہے نا چھٹے اور 12ویں کے اندر سے. ٹھیک ہے نا, چھٹے اور 12ویں میں کوئی فرق نہیں پڑا چل رہا ہوگا آپ کو. جیسے کہ چھٹا سیغہ کیا ہے, یدخلو یدخلان یدخلون تدخلو تدخلان یدخلنا. اس میں لا لگا ہے, لا نفی, لا یدخلنا. یدخلو یدخلان یدخلون تدخلو تدخلان لا یدخلنا, ٹھیک ہے نا, یا یدخلنا پھر لا لگا تو لا یدخلنا, لا یدخلنا. ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ نفی نفی مضارع والی نفی ہے یا یہ نہیں کا صیغہ ہے. کیوں نہیں کا صیغہ, دیکھو لا یدخل, لا یدخلا, لا یدخلو, لا تدخل, لا تدخلا, لا یدخلنا. آپ لوگوں نے یفعلنا والی گردان پڑھی تھی نا, یفعلنا, تو آپ دیکھو گے کہ وہ ماضی ہو یا مضارع ہو تو اس میں سے دونوں میں سے کیا آئے گا, یہ اس میں سے آ جائے گا. ایک منٹ, ایک منٹ, بس وہ ایک کال تھی. اچھا, تو دیکھو اب نفی اور نہیں دونوں چھٹے اور 12ویں سیغے میں نا دونوں کیا لگ رہے ہوں گے آپ کو, بظاہر دونوں سیم لگ رہے ہوں گے. چھٹے اور 12ویں میں نا نفی ہے یا نفی مضارع ہے یا منفی مضارع جو تھا, یا یہ نہیں ہے. یہ آپ کو کیسے پہچاننا پڑے گا, یہ بھی آپ کو کرینے سے پہچاننا پڑے گا. کرینا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ کس اس میں استعمال ہو رہا ہے, یہاں پہ کس جگہ پہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اگر مانا نہیں والا نفی والا بن رہا ہے تو نفی والا, اگر نہیں والا بن رہا ہوگا تو پھر نہیں کس میں سے ہوگا. ٹھیک ہے نا. لا یضربنا کا مانا کیا کریں گے, نہیں مارتی یا نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں, تو یہ پھر نفی غیر مقصود ہوگا. اگر لا یضربنا کا مانا یہ کریں نہ ماریں وہ سب عورتیں, پھر نہیں کسی کا ہوگا. باقی 12 میں سے 5 سیغوں, واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر متکلم متکلم کے آخر میں جزم ہو, تو جزم سے مراد کیا, سکون کے ساتھ, جس سے کہ لا تضرب, خواہ حرف علت کی گرانے کے ساتھ. اچھا, حرف علت گرتی بھی ہے. فعل مضارع کے نا اعراب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. یہ جو ہے نا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جن لوگوں نے صرف پڑھی ہوگی آپ کو یاد ہے, آپ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ آخر سے حرف علت گر جاتا تھا امر کے اندر یا نہیں کے اندر. جیسے لا یدعو سے لا یدعو, ٹھیک ہے نا, واو گر جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. یا امر لگاؤ گے تو لیدو, تو آخر سے کیا کرتے ہو آپ, آخر سے حرف جزم کو گراتے ہو. امر بنانے کا قاعدہ بھی پہلے سال میں علم الصرف کے اندر بتایا جاتا ہے کہ امر جب بناؤ گے تو اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ حرف علت گر جاتا ہے, تو اگر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سکون کی حالت آ گئی ہے, اس کو کہتے ہیں حذف لام, حالت جزمی اس کو کہتے ہیں, حالت جزمی, حالت جزمی. اور ویسے امر تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے آخر میں کیا آتا ہے, ساکن آتا ہے یا نون اعرابی گرا ہوا ہوتا ہے. آپ نے گردان پڑھی تھی لا یفعل, لا یفعلا, نون گرا ہوا تھا نا, لا یفعلو, واو نون گرا دیا تھا آپ نے. تو وہاں پہ آپ یہ کام کرتے تھے کہ وہاں پہ آپ نے نون وغیرہ جو تھے وہ گرا دیے تھے اس میں سے. تو اس کو ہم یوں کرتے تھے کہ جناب یہ جو ہے نا وہ آتا تھا تو یہ گر جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس میں سے, تو جیسے کہ لا تضرب, حرف گرانے کے ساتھ, جیسے کہ لا تدو, اور 7 سیغوں کے ساتھ, 7 سیغوں سے نون عرابی گرا ہوا ہوتا ہے, تو یہ نہیں کے سیغے ہوں گے. اور اگر جزم نہ ہو, ٹھیک ہے نا, یا حرف علت گرا ہوا نہ ہو, تو پھر وہ کیا ہوں گے, وہ پھر نفی کے سیغے ہوں گے. جیسے آپ نے کیا تھا, یاد ہے آپ نے گردان کیسے کی تھی, لا یفعلو, لا یفعلان, لا یفعلون. اگر تو نون آ رہا ہے نا آخر میں اس طرح,
تو آپ کو پتا چل رہا ہوتا تھا کہ یہ نفی ہے، اور اگر نون نہیں آ رہا تو یہ کیا ہوتی تھی، یہ نہیں کی علامت ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، حالت جزمی ہوگی، اس کو حالت جزمی کہتے ہیں۔ گردان پڑی ہوئی ہے نا، یفعلو کے ساتھ آپ نے جب گردان کی تھی تو لا پڑی تھی، کیسے پڑی تھی، لا یفعلو لا یفعلان، لا یفعلون، ایسے کیا تھا آپ نے، اور 147 13 14 کے اوپر جزم آتی تھی، 147 13 14 پہ جزم آتی تھی۔ لیکن اگر یہ نہیں کی گردان ہوگی تو پھر آپ کیسے گردان کی تھی، یاد ہے، نہیں کی آپ نے کہا تھا لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو، اب دیکھو وہاں پہ نون شون گرے ہوئے ہیں اور جزم آخر کے اندر سے وہ آیا ہوا ہے، اور اگر ہوگا تو اس میں سے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوتے ہیں، یہ علامتیں وہ ہوتی ہیں۔ اچھا، فعل جہد بلم اور موقت بلن ناصبہ کی کیا علامت کیا ہوتی تھی، جہد تو آپ جانتے ہو کہ لم لگا ہوتا تھا، لم، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو سیدھی سادی آسان سی بات ہوتی تھی کہ اگر یا لن، جس میں لم یا لفظ لن ہو تو وہ فعل جہد بلم اور موقت بلن ناصبہ گردان سے، جس سے لم تفعلوا، اس میں بھی نون چون گر جاتے تھے، نون چون گرتے تھے، ٹھیک ہے نا، لم تفعلوا، اور لم ہوتا تو جزم آتی تھی، 147 13 14 کے اندر کیا آتی تھی، جزم، لم یفعل، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے شروع میں لفظ لم، اور لن ینال اللہ لہم، یہ اور اس میں سے آ جائے گا تو لفظ لن یہ آ جائے گا، یہ تو آپ کو پتہ چلتی کہ یہ فعل جہد کی، یہ گردان پہچاننے کا طریقہ۔ اچھا، فعل امر کی گردان کی سیغوں کی علامت، فعل امر، امر کو ہم کیسے پہچانتے تھے، کہتے ہیں جس سیغے کے شروع میں لام مکسور اور آخر میں جزم ہو، یا سیغے کے ماقبل پڑے ہوئے امر حاضر کے سیغوں سے ملتی ہو تو وہ ہوگا، جیسے لیا بدو، ٹھیک ہے نا، لیا بدو آ گیا، لیا بدو، اب دیکھو یہاں پہ نون گرا ہوا ہے آخر سے اور لام شروع میں لگا ہوا ہے، لام مکسور جو ہے، تو یا وہی والا وہ آ گیا کہ لام کیا ہو سکتا ہے یا یہ اس میں سے، تو لیا بدو، یہ امر کا سیغہ اس کے شروع میں لام مکسور ہے اور آخر میں جزم ہے، اس کا نون عرابی کے ساتھ کیا ہے، گرا ہوا ہے، تو یہ ہے اس میں سے، کبھی لام امر حروف میں داخل ہونے سے ساکن بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھنا، وَلْيَتَلَطَّفْ، قرآن کریم کا عین درمیان کیا ہے، پتہ ہے نا، قرآن کریم کا عین درمیان سورہ کاف کے اندر آتا ہے، دیکھو قرآن کا درمیان بھی کیسے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا آ رہا ہے کہ نرمی کا پہلو اختیار کرو، ٹھیک ہے نا، تم کیا کرو، نرمی اختیار کرو، عین لفظوں کے اندر جو قرآن کا عین درمیان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، یت، ٹھیک ہے نا، لطف، اب یہ آخر ساکن ہے، تو آپ کہتے ہو شاہ جی یہ ساکن کیسے ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اصل میں پتہ کیا تھا، وَلِيَتَلَطَّفْ تھا، یہ اصل میں یہ لام یوں تھا، وَلِيَتَلَطَّفْ تھا، اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں، یہ بہت ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اس طرح کی جو شکل بن رہی ہوتی ہے نا، تو اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں، اس کو ہم ساکن کر کے وَلْيَتَلَطَّفْ کر دیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا، اصل میں تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا، ٹھیک ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا تھا، تو اس کو کیسے کرتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا، اصل میں یہ تھا فَلْيَعْبُدُوا، اور بلغ یہ بھی امر کا صیغہ، کیونکہ ہم شکل مقبول پر ہمارا اس کا صیغہ بلغ، یہ باب فعال، باب تفعیل ہے نا، بلغ، یہ ہم انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ یہ بلغ کیسے امر ہے اس میں سے۔ اچھا، اس میں فائل کی گردانوں کو کیسے پہچانتے ہو، اگر ثلاثی مجرد سے آ رہا ہوتا ہے نا اس میں فائل، تو وہ فاعل کا وزن، ناصر، حامد، کاشف، یہ آئیں گے، جیسے جاعل، ناصر، قائل، بائن، سائل، اور ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، اس میں فائل کے شروع میں میم مضموم اور درمیان میں زیر ہوگا۔ اچھا، اس کی پہچاننے کی علامت کیا ہوتی ہے، اس میں فائل کی علامت کیا ہوتی ہے یہ خیال کرنا، اچھا، کوئی بھی سیگا جس کے شروع میں میم آ رہا ہو اور درمیان میں کیا آ رہا ہو، درمیان میں زیر آ رہا ہو، مستقیم، مستقیم، یہ اس میں فائل ہے، اچھا، اب وہ کیا ہے، استقامہ یستقیم، استقامتن، فهو مستقیم، اب اس پہ پریشان نہ ہونا استاد جی یہ کیسے وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے، تو یہ اس میں سے آ گیا مستقیم، مستقیم، یہاں پہ تھا تو یہ اس میں سے تھا، یہ مستقیم، ٹھیک ہے، درمیان میں شروع میں کیا ہو، میم میں مضموم ہو، درمیان میں کیا آ رہی ہو، زیر آ رہی ہو، ایسے ہی متصرف، متصرف، میم مضموم میں درمیان میں زیر آ رہی ہے، منزل، میم مضموم درمیان میں زیر نہیں، زبر بھی نہ ہوگا، اگر زیر نہیں ہے تو زبر بھی نہیں ہوگا، یہاں پہ تعلیل ہوئی ہے، جیسے متقون، اتقا یتقی اتقان، فہو متقن، تو متقن، متقیان، متقون، اس میں فائل ہے، اچھا، تیسرا سیغہ ہے، لیکن زبر بھی نہیں ہے اس میں سے، اگر زیر نہ ہو تو زبر بھی، جیسے متقون، دیکھو مت، اس کو متقون، یہ اس میں فائل ہی ہے،
मुत्तकून, ऐसे ही मुद्दाऊना, मुद्दाइन मुद्दयान मुद्दाऊना इसमें फाइल है। ऐसे ही मुरमून, अच्छा ये भी आ जाएगा उसमें से। समझ आ रही है बात की? ये उसमें से आ गया, अरमा युर्मी से मुरमिन मुरमियान मुरमूना, ये इसमें से अब वो आ जाएगा कि जी। तो दरमियान में अगर जेर नहीं आए तो जबर भी ना आ रही हो, दरमियान में जो है ना, इसमें से देखो यहाँ पे मुस्तकीम, मुस्तकीम जो है ना, ठीक है ना, बस दरमियान से उसमें से किसी जगह के ऊपर वो भी ना आ रहा हो, मीम शुरू में आ रहा हो दरमियान में। दरमियान से मुराद एन दरमियान नहीं है कभी जो है, ठीक है ना। देखो अब सीन और ता के बाद काफ आ, जैसे यहाँ पे तो ये आ गया मुतसर्रिफुन में से ता आ गया, स्वाद आ गया, रा, और उसके बाद एक ही हर्फ आ रहा है तो बाद में वो आ रहा है। अच्छा मुनजिलुन में नून आ रहा है और उसके बाद और फिर एक लाम जो है, तो कभी दरमियान में कभी आसपास इस तरह जो होता है। ये क्या होता है इसमें फाइल। अच्छा इसमें मफूल में क्या होता है? इसमें मफूल के सिगों की अलामत ये होती है कि मफूल उनका वजन आता है, सलासी मुजर्रद से क्या आता है, मफूल उनका वजन आता है। मीम मफ्तू के दरमियान, अच्छा जी, वाव मुअक्कल मज़मूम या वाव मुअक्कल मकसूर होगा, जैसे मफऊल, या तो क्या आएगा, मफऊल का वजन आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि जी अभी इसमें आपको बताएंगे, कभी या भी आ जाती दरमियान में, ठीक है, जैसे मंसूर मफतूह मकूल मबीउन, मबीउन आ गए, या दरमियान में आ गई है। ये नाकिस के सीगों में आते हैं, आपने पढ़ा था नाकिस के सीगों में। ये वजन मफूल उनका वजन नहीं आ रहा, लेकिन दरमियान में क्या आई है, ऊपर ये है, और दरमियान में जेर आई हुई है। इसमें फाइल दोबारा बता रहा हूँ, इसमें फाइल फाइल उनके वजन पे सुलासी मुजरद से आएगा, और सुलासी मुजरद के अलावा अगर आ रहा होगा तो शुरू में मीम मजमूम आ रहा होगा, और दरमियान में किसी जगह के नीचे क्या आ रही होगी, जेर आ रही होगी। और इसमें मफूल क्या आएगा, मफूल का वजन आएगा, या मफूल का वजन नहीं भी आएगा तो क्या आएगा, दरमियान में या आई हुई होगी। तो या आखिर में वाव या मुशद्दद होगी। या क्या होता है कि वाव या आखिर में मुशद्दद होती है। हाँ ये नाकिस के सीगों में ये ऐसा चल रहा था मजमू में। अब ये आ गया उसमें से मदूफुन, वाव मुशद्दद आ गई है। इसको देखते ही आप क्या कर लोगे कि आपको कोई मफूल है, इसमें मफूल का सीगा वाव मुशद्दद आ गई है। मतलूबुन या मरमीयुन, ये वाव होगी या मुशद्दद होगी, मरमीयुन। ये ना बच्चों, ये जो आपको कायदे बताए जा रहे हैं ना, ये क्यों बताए जा रहे हैं, ये आसान करने के लिए, क्योंकि आमतौर पे होता है नाकिस की गर्दानें आपको याद नहीं होती हैं, आप सीगा ही नहीं पकड़ सकते हैं, ये कौन सीगा कौन सा है। एन कलमा नहीं है, दरमियान से मुराद एन कलमा नहीं है, ठीक है ना। एन कलमा भी वो हो सकता है, एन कलमा भी अगर ले लिया जाए पीछे जो थे उसमें से, एन कलमा, ठीक है ना। तालील ये तो सिखाऊंगा आपको कि तालील कैसे हुई है, ये तो सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तालील कैसे होता है, जैसे मतूबुन मतलूबुन मरमीयुन मजसीयुन। और सलासी मजीद रुबाई मुजरद, रुबाई मजीद में इसमें शुरू में मीम मजमूम और दरमियान में फतह होगा। अब वही, अगर दरमियान में क्या था, कसरा आ रहा था तो इसमें फैल था, दरमियान में फतह आ जाए तो मुनज़्ज़लुन, अच्छा ये मुफस्सलुन, मुतत्तहरून, मुतत्तहरून, ये देखो दरमियान में क्या आया हुआ है, हा के ऊपर देखो मुतत्तहरून। तो एन एन कलमा ही कह लो, ये दरमियान में अलिफ होगा, जैसे कि मुख्तारुन, मुख्तार अलिफ आ जाएगा, उसमें या आई हुई थी, अगर दरमियान में अलिफ आ जाए ना तो ये भी क्या होगा, इसमें मफूल होगा, मुख्तारुन मुब्ताउन, मुख्तारुन मुब्ताउन वगैरह जो है ना, ये क्या आ जाएंगे, ये इसमें मफूल की अलामतें आ जाएंगी, मुब्ताउन और मुब्ताउन। इसमें ज़र्फ की गर्दानों की सीगों की अलामत क्या था, शुरू में मीम मफ्तूह हो, दरमियान में जबर या जेर, इसमें ज़र्फ का सीगा होगा, बशर्ते कि वहाँ मसर वाला माना ठीक ना हो। अगर मसला ठीक हो तो मसर मीमी का सीगा होगा, मसर इसको कहते हैं जब शुरू में मीम हो, जैसे कि मन तर, मर्ज, मसीर, मसीर जो है ना। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें ज़र्फ में क्या होता है, शुरू में मीम होता है, और क्या होगा दरमियान में जबर या जेर कोई भी आ सकता है, मीम में मफ्तू आएगा, ज़र्फ है ऐसे मजरिबुन, मजरिबुन, ठीक है ना। लेकिन अगर मस्तर वाला माना ठीक बन रहा हो ना तो फिर वो मस्तर मीमी बन जाता है, मस्तर मीमी बन जाता है, मस्तर मीमी होता मस्तर है, शुरू में मीम लगा हुआ तो उसको मस्तर मीमी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा साजा से मस्तर मीमी, ठीक है ना। जैसे ये मर्जे, मसीर, मसीर जो है ना, मर्जे लौटने की जगह आ गया ना, ये तो मर्जे जो है ना, मर्जे हम, ये इसमें जर्फ के सीगों की, इसमें हालांकि क्या होती है, शुरू में मीम मकसूर होता है, जैसे आपने पढ़ा था मिफालुन, और दरमियान में जबर या अलिफ हो, जैसे मिन सरुन,
میلمن، ممبر، محراب، مفتاح، شروع میں میم ہے اور درمیان میں زبر یا الف آ جائے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس میں اعلیٰ کے سیغے بنتے ہیں، اس میں اعلیٰ کے سیغے۔ اچھا، اس میں تفضیل گردان کی کیا ہوتا ہے؟ اگر ازرب الی آخری، ضرب الی آخری کی ہم شکل ہو، یعنی افعلو یا فولا کی شکل آ جائے، افعلو یا فولا کی شکل آ جائے تو وہ کیا آ جائے گا؟ زیادتیوں سے جیسے نحن اقرب الیہ، افعلو من حبل الورید، تو یہ اس میں تفضیل کے وزن افعلو کا۔ فعل تعجب میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ما ازربہ ازرب بھی یا زاروبہ وغیرہ کے ہم شکل آ جائے گا تو تعجب والا معنی پایا جائے گا، جیسے ما اقرب، کیسا عجیب اس نے پڑھا، ما اکراہ، کیسا ہی عجیب اس نے پڑھا۔ اگر تعجب والا معنی ٹھیک نہ ہو تو ما ازربہ ضربہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ ماضی کے سیغوں کا احتمال پیدا ہو جائے گا، یہ ما ازربہ ہو۔ اگر تعجب والا معنی نہیں بن رہا تو یہ ماضی کا سیغہ ہوگا، اور ازرب بھی میں کیا ہوگا؟ امر کے سیغے کا احتمال پیدا ہو جائے گا، تعجب والا معنی نہ بن رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں، ذرا یہ جو چیزیں ابھی پڑھی ہیں نا، ان کو ذرا ہم اپلائی کرتے ہیں، ذرا ان کو ذرا ہم اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ استاد جی نے جس طریقے سے وہ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پہلا کام تو یہی ہے کہ آپ نے وہ گردان، کم سے کم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کون سی وہ ہے گردان، کون سی ہے گردان، کون سی ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، کیا چیز ہے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں ذرا استاد جی نے جو اس میں وہ کیا کہ دیکھو یہ آ گیا انعمتا، انعمتا، یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی علامت ادھر آ رہی ہے، کیا علامت آ رہی ہے؟ سب سے بڑی علامت تا آ رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے یہ ماضی کا سیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تا تم تم وغیرہ آ گیا تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ ماضی کا سیغہ آ جائے گا، انامتا۔ اچھا، اگلے سیغہ ہے جاہد، ہے جاہد، یہ امر ہے، یہ اصل میں ابھی آپ نے باب وغیرہ اس میں سے اگر پڑھے ہوں گے تو جاہد، ٹھیک ہے نا، جاہد آئے گا، یہ کیا آ جائے گا؟ یہ فاعلن کے وزن پہ کس کا کا امر کا سیغہ، اس میں شاید باب میں فعلا کے ضارب کے ساتھ ہے جاہد، اس میں فائل بھی بن سکتا ہے جاہدن، اگر ہوگا جاہدن تو اس میں فائل بن جائے گا، فاعل کا وزن بن جائے گا، اور اگر خالی یہ ساکن آخر جاہد، اس کا مطلب ہے کہ یہ ضارب اس میں سے آ جائے گا۔ اچھا جی، اب ادھر دیکھو، مشیدہ، مطہرہ، اب بتاؤ یہ کون سے سیغے ہوں گے؟ یہ اس میں مفعول ہوں گے۔ آپ کہیں گے استاد جی آپ کو کیسے ایک دم کیسے پہچان گے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ شروع میں میم مضموم ہو اور درمیان میں زبر آ رہا ہو، مطہرہ، میم مضموم ہو درمیان میں وہ آ جائے تو یہ کیا آ جائیں گے؟ یہ اس میں مفعول کے ہیں۔ میم مضموم درمیان میں فتح ہو تو اس میں مفعول کا سیغہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے۔ اب ہم باقی چیزیں کرتے ہیں ذرا۔ یؤمنون مضارع کا سیغہ ہے، کیوں سیغہ ہے؟ یا آئی ہوئی ہے۔ اچھا، لا یحب، لا یحب آخر ساکن نہیں ہے اور شروع میں لا ہے تو یہ نفی کا مضارع نفی ہے۔ لم تفعلوا، لم لگا ہوا ہے تو یہ فعل جہد ہے۔ لن ینالا، یہ موقع بلند ناصب ہے، لن ینالا۔ مفسدین، شروع میں میم مضموم ہے درمیان اور کسرہ آیا ہوا ہے، مفسدین اس میں فائل ہے۔ اچھا جی، ملکونا، ملکونا شروع میں میم ہے اور درمیان میں فتح آیا ہوا ہے، اس میں مفعول ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی میں کچھ وہ نہیں کر رہا، آپ کہو کہ استاد جی آپ کوئی بات بتا ہی نہیں رہی ہے، کون سی گردان ہو، آپ صرف اتنی سی بات کرتے ہیں بس، یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ میں کہوں کہ اچھا جی فلاں کیا چیز بن رہی ہے، اس میں فائل ہے تو کس میں سے بن رہا ہے، فلاں کیا بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تو اس لیے میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، میں صرف سمپل ابھی آپ کو صرف گردانوں کی ایک پہچان، آپ کو بس ایک، آپ نے پہلا ایک کام یہ کرنا ہے کہ بس آپ کہو کہ بھائی یہ وہ بنتا ہے، جیسے آپ بچے کو بتاتے ہو نا تو وہ صرف آپ کلر پہچان رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ریڈ ہے، یہ بلو ہے، یہ یلو ہے، اب وہ اسے کہو کہ جی یہ اسٹار بنا ہوا ہے یا کیا ہے، سرکل ہے، وہ یہ چیز نہیں وہ کر رہا ہوتا، وہ کہتا اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی کلر پہچانو، جب وہ کلر پہچاننا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ شیپ کیا ہے، اسٹار کی ہے، یہ سرکل کی ہے، یہ جو ہے یہ اوول ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح مختلف اس کو شکلیں وہ بتائی جاتی ہیں، سمجھ؟ پڑھائی کے اندر بھی ایسا ہی ایک وہ ہوتا ہے، ہم اس لیے گڑبڑ کر جاتے ہیں، میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا، ہم گچ مچ کر جاتے ہیں چیزوں کو، گچ مچ سمجھتے ہو نا، سب چیزوں کو اکٹھا مکس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب گچ مچ کر دیں گے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ تھا کیا جو ہے، وہ بھائی پہلے پہچانو تو صحیح کہ ہر چیز کو علادہ کرو، پہلے اس کو سیکھو، علادہ کرنا سیکھو، پھر ہم اس کو آگے وہ کریں گے کہ جناب یہ کون کون سی اس میں سے آنا ہے،
اچھا جی، مطہرہ اس میں مفعول ہے، کیوں؟ شروع میں میں درمیان میں فتح آیا ہوا ہے. جاہدون، دیکھو یہ فاعلون ہے، اگر جاہد ہے تو یہ امر کا صیغہ باب مفعلہ سے ہے، فاعل. لا تقولو، اب دیکھو، ہاں دیکھو، اب لا تقولو نون گرا ہوا ہے نا، لا تقولو تو یہ نہیں ہے، نون گرا ہوا ہے نا، لا تقولو، تقولون نہیں ہے، تقولو ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ دیکھو اب کتنا آسان ہو جاتا ہے چیز کو یہ اس طرح، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو تھا بچوں، کیا تھا؟ یہ تو تھا کہ ہم نے کیا کرنا تھا، یہ ہم نے گردانوں کو پہچاننا تھا، گردان کو پہچاننا، ماضی ہے، مضارع ہے، کیا چیز کیا ہے، امر ہے، جہد ہے. یہ اگلی چیز ہو جاتی ہے آپ کے پاس، کیا ہوتی ہے؟ صیغوں کو پہچاننا ہوتا ہے. صیغوں کو پہچاننا ہوتا ہے کہ ہم صیغوں کو پہچانتے ہیں کہ جناب یہ صیغے کیسے پہچانے جائیں گے. صیغوں کو پہچاننا ہوتا ہے کہ جی اس میں سے، ایک منٹ ہے جو ذرا ریکارڈنگ سٹاپ کریں. اچھا جی، اس کو ہم، کوئی آئے گا مردوں میں سے کوئی اجرا کے لیے؟ اجرا کے لیے کوئی آئے گا اجرا کرنے کے لیے؟ جناب ابھی ہم جو ہے نا سیدھی سیدھی سمپل سمپل سی وہ کریں گے کہ جناب اگر کون سی جو ہے نا یہ ماضی ہے، مضارع ہے، فلاں ہے، تاکہ جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے وہ ہو جائے. قرآن کریم میں دیکھتے ہیں نا کہ جناب کیا کیا ہوا ہے. اچھا جی، اچھا جی، چلیں جی عتیف صاحب بتائیے. الذین یؤمنون، یؤمنون ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، کون سی وہ، کون سی وہ ہے؟ یہ ماضی ہے، پہلے جہد ہے، یؤمنون، یؤمنون. استاد جی یہ مظاہرے کا سیکھا مضارع کا سیکھا، کیوں مضارع کا سیکھا بھائی؟ استاد یا جی نظر آ رہی ہے نا آپ کو، یا شروع میں استاد جو ہے یا حروف تین کی وجہ سے. اچھا جی، وہ یقیمون، اب بتائیں یہ کیا ہوگا؟ یقیمون بھی استاد جی مظاہرے کا سیکھا. اچھا رزقنا، رزقنا یہ کون سیگا ہوگا؟ رزقنا سیگا سے مراد کون سی گردان کون سی ہوگی؟ رزقنا استاد جی یہ تو گردان. ویسے تو ہوگی ماضی کا، لیکن یہ ہوگا ماضی ماضی کیسے؟ ماضی خود. کیسے آپ کو پتا چلا؟ ماضی کیسے استاد پتا جی چلا اس میں؟ حروفیتین یا وہ جو نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا نہیں ہے، اور آخر میں نہ آیا ہوا، تا تما تم تی تما تن نہ تو نہ آیا ہوا ہے، نہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یونفقون کون سا آ گیا؟ مضارع آ گیا. اچھا جی، والذین یؤمنون بما انزل، انزل ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے؟ امر ہے، نہیں ہے، کیا ہے؟ انزل. استاد جی انزلہ. استاد جی امر کا سیکھا لگ رہا ہے، مظاہرے کا ہے. مضارع کا امر کا کیسے لگ رہا ہے؟ اگر مضارع کا امر کیسے ہو سکتا ہے؟ انزل نہیں کیسے نہیں ہو نہیں سکتا ہے یہ؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، آخر میں جزم نہیں ہاں جزم ہے. نہیں ہے نا. یس اچھا جی، یہ ماضی کا سیکھا استاد جی. ماضی کا سیگا ہے، مجھول کا سیگا ہے یہ. مجبور کا سیکھا انزلہ بالکل. ینزل انزالن سے تو یہ انزلہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. انزلہ یہ پہلا سیگا مجھول کا سیگا ہے. بس ابھی آپ اس چیز کو، بس آپ نے صرف اسی کو سمجھنا ہے، بس چیزوں کو جو ہے نا. وما انزل من قبل هم یوقنون، یہ مضارع آ گیا. اب میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو یہ نہیں. اچھا اولئک هم المفلحون، مفلحون بتاؤ کیا ہے؟ یہ کون سی گردان ہے؟ مفلحون، مفلحون استاد جی ماضی. ماضی ہے. مفلحون ماضی کیوں ہے؟ استاد جی شروع میں ہمیں یا الف اور جو وہ نہیں نون ہے ملا. وہ ٹھیک ہے، وہ نظر. لیکن میں نے ابھی کچھ چیزیں ابھی بتائی ہیں آپ کو. ابھی میں نے آپ کو کچھ بتائی تھی، شروع میں فلاں آ جائے، فلاں چیز آ جائے، فلاں آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ میم آ جی گیا بتائیں. شروع میں. میم مضموم مفلحون آ گیا. اچھا اور مضموم تو آ اب گیا. کیا ہوگا؟ اور ہا کے نیچے زیر آ گیا. تو لام کے نیچے یہ زیر آ گیا. جی تو یہ لام کے نیچے زیر آ تو اس میں فائل فائل کا ہو گیا. سیکھا. جی اس میں فائل کا سیکھا. دیکھو اب میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ افلاح یفلح باب فعال ہے، فلاں ہے، نہ نہ نہ، ابھی نہیں.
ہم صرف کیا کر رہے ہیں, سمپل ایک چیزوں کو بھی وہ لے کے چل رہے ہیں. اچھا کفارو, کون سی گردان ہوگی کفارو؟ کفرو استاد جی یہ بھی ماضی کا سیکھا. ماضی ہے, واو آیا ہوا ہے نا, واو ہے شروع میں, آخر سے کوئی وہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا جی انزرتا, انزرتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں انزرتا, انزرتا, انزرتا کون سی گردان ہوگی؟ استاد جی یہ بھی ماضی کا سیکھا, کیوں؟ آخر میں تا آ گیا. تا آ گئی ہے, ٹھیک ہے. لم تنذرہم, لم تنذرہم, چلو یہ بتاؤ یہ کون سی گردان ہوگی, لم استاد تنذرہم؟ استاد جی یہ مضارع کا سیکھا, شروع میں لم آ گیا اور ویسے نہ بھی. فعل جہت کہہ دو, مضارع ہے تو صحیح ہے وہ, لم جی آ گیا تو یہ کیا بن گئی, فعل جہت آ گئی ہے, جہاں لم تنذر آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. لم تنذر ہے اصل میں, ہم جو ہے وہ پھر لم تنذر. لا یؤمنون, لا یؤمنون کون سی گردان ہے, لا یؤمنون؟ استاد جی آپ نے بھی بتایا تھا یہ ویسے تو مضارع کا, لیکن آپ نے بتایا تھا مضارع نہیں کا ہے ہاں یا نفی, پھر نفی, نفی, ایسے. نفی ہے, لا نفی, مضارع نفی آ گیا. اگر لا یؤمنو ہوتا, نون نہ ہوتا تو پھر یہ نہیں بننا تھا, نہیں کا ہوتا. ٹھیک ہے نا. ختمہ, ختمہ کون سی گردان ہے؟ خاتمہ استاد جی یہ بھی ماضی کا سیکھا. ماضی کا صیغہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا, چلو 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 آگے چلتے ہیں ذرا. یہ صرف میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی, ٹھیک ہے نا. اچھا جی چلیں آگے, حسان, حسان آ جائیں, چلیں جی. حسان ہے, حسن ہے جو بھی. اچھا جی, جی حسن صاحب. وَمِنَ النَّاسِ جی مَن السلام یقول, وعلیکم السلام. ہاں, یقولو, یقولو اس سب میں فعل ہے نہیں, مطلب یہ یقولو کون سی کردان ہو گیا وہ خیال میں, کون سی کردان ہے یہ؟ یہ مضارع کی کردار ہے. یہ مضارع کیونکہ یا شروع میں آیا ہوا. اچھا جی یا آمنا, شروع میں آمنا کون سی آمنا کردان یہ ہوگی؟ ماضی کی ہے اور کہ آپ کو کیسے تمام پتا چلا؟ متکلم نہ آیا نہ ہوا ہے آخر آخر میں میں, آیا ہوا ٹھیک ہے ہے. جی نا, جی ٹھیک ہے نا. اچھا جی بمؤمنین, مؤمنین یہ کون سی کردان ہوگی, مؤمنین؟ مؤمنین یہ جو ہے یہ مفعول ہے. ہاں نہیں, مفعول نہیں نہیں مفعول ہے. نہیں مفعول کیسے تھے, مفعول مفعول کی گردان کی ابھی علامت بتائی تھی ہم نے. نہیں نہیں. مؤمنین یہ جو ہے مؤمنین ابھی علامت اتنی یہ بڑی علامت فائل میں ہے, نے فائل بتائی. فائل جی ہاں فائل اس فائل میں ہے. فائل ہے, شروع میں میم مضموم ہے, درمیان میں کیا آئے ہوئے ہے, نون کے نیچے دیکھیں کیا لگا ہوا ہے, کسرہ لگا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے نا. جی تو جی آپ نے جی کیا کر دیا, اس میں کہا کہ جناب یہ کیا آ گیا, اس میں فائل آ گیا. اس میں فائل آ سمجھ گیا. آ رہی ہے بات, یہ اس میں فائل آ جی گیا. جی اچھا یخادعون, یخادعون یہ کون سی گردان ہوگی, یخادعون؟ یہ مضارع کی کردار ہے, یہ کیوں؟ مجہول. شروع میں یا آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. مجھول نہیں ہے جی ابھی, جی بس ابھی چھوڑ دیں, مجھول شجول نہیں کرنا آپ نے ابھی, جو ہے نا. جی جی مضارع معلوم ہے یہ, خادع یخادع سے جو ہے نا, مجھول نہیں ہے یہ, کیونکہ یہ باب مفعلہ سے ہے, وہ میں بتاؤں گا. اچھا. آپ اس کو یا کو دیکھتے ہوئے آپ شاید گھبرا گئے کہ مضمع آیا ہوا ہے. اچھا جی آمنو کون سی گردان ہوگی؟ آمنو مضارع یہ ماضی کی کردار ہے. اچھا جی یخدعون یہ کون سی گردان ہوگی؟ یخدعون یہ بھی جو ہے یہ مضارع کی مضارع ہے. ہے. یشورون, یہ شروع بھی مضارع ہے. اچھا جی فزادہ, زادہم, فزادہ تو یہ زادہ, زادہ کیا فضا- ہوگا, زادہ, زادہ ماضی ہوگا بھائی, ماضی, ماضی ہے زادہ, ٹھیک ہے نا, زادہ ہونا. ٹھیک ہو گیا جی, ہاں مائک ان کا آف ہو گیا شاید. چلیں بس ابھی ہم اتنا ہی رکھتے ہیں, کیونکہ اگلی پھر کلاس کا وہ آج ان کا وہ ہے سبق, تو یہ جو ہے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو وہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی, ریکارڈنگ سٹاپ.